جب تشریف لے جانے لگے، اب کچھ صحابہ کرام کو تھوڑی سی ندامت اور افسوس ہوا۔ افسوس کیا ہوا؟ جو پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شد و مد کے ساتھ مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مدینہ منورہ میں رہ کے دشمن کا مقابلہ کریں گے، دشمن مدینہ کے قریب آئے گا، اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا، ہم مدینہ کا دفاع کریں گے، اپنا دفاع کریں گے۔ تو کچھ صحابہ کرام نے کہا نہیں، ہم مدینہ سے باہر نکل کے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اب دو رائے آ گئی ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں باہر نکل کے دشمن کا مقابلہ کیا جائے، کچھ کہہ رہے ہیں مدینہ منورہ میں رہ کے دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی یہ تھی کہ مدینہ شہر میں رہ کے دشمن کا مقابلہ کریں گے، لیکن جب آپ نے نوجوان صحابہ کے جذبات کو سنا، نوجوانوں کے جذبات کو دیکھا، ان کے شوق شہادت کو دیکھا، ان کے ولولے کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جیسے امیر حمزہ کہہ رہی ہیں، جیسے سعد بن معاذ کہہ رہی ہیں، فلاں فلاں نوجوان صحابہ کے جو جذبات ہیں، میں صحابہ ہم مدینہ سے باہر نکلیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی مدینہ منورہ کے اندر رہنے کی تھی، اور بڑی عمر کے صحابہ بھی کہتے تھے مدینہ شہر میں رہیں۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین بھی کہتا تھا مدینہ میں شہر میں رہ کے مقابلہ کریں گے، لیکن نوجوان صحابہ، اکثریت صحابہ کی رائے یہ تھی۔ تو جب آپ باہر تشریف لائے تو وہ صحابہ جنہوں نے رائے دی تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کے مقابلہ کریں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید ہم نے اپنی رائے پہ اصرار کر کے اچھا نہیں کیا۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ جیسے آپ کی ثواب دید ہے، جیسے آپ کی رائے ہے، اگر آپ کی رائے مدینہ شہر میں رہنے کی ہے تو آپ مدینہ منورہ میں رہیں، ہم اپنی رائے سے دستبردار ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، کسی نبی کی شان یہ نہیں ہے، کسی نبی کا مقام یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ اسلحہ زیب تن کر لے، مسلح ہو جائے، پھر جنگ کیے بغیر، لڑے بغیر اسلحہ اتار دے۔ نہیں نہیں، اب میں نے اسلحہ پہن لیا ہے اور جنگی ساز و سامان پہن لیا ہے، امضوا علی اسم اللہ، چلو اللہ کا نام لے کے چلو، جنگ کے لیے چلو، علیکم النصر، اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے، جب تک تم صبر کرو گے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اب میں ساز و سامان اور اسلحہ پہن کے اسلحہ نہیں اتاروں گا جب تک دشمن کے ساتھ لڑائی نہ کر لوں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سپہ سالار کو، حاکم وقت کو اپنے جذباتی اور اپنے مخلص ساتھیوں کے رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ اپنے مخلص احباب، اپنے مخلص ساتھی، ان کی رائے پہ اپنے رائے کو قربان کرنا، یہ بھی ان کا حوصلہ افزائی والی بات ہے۔ اور پھر جب ایک مرتبہ فیصلہ کر لیا ہے، مشورہ کر لیا ہے، بار بار مشورے کو بدلنا، بغیر بار بار فیصلے کو بدلنا، یہ بھی جماعت میں بزدلی انتشار کا باعث بنتا ہے۔ بس ایک مرتبہ مشورہ کر لیا، اس مشورے پہ پکا رہو اور اس مشورے پہ عمل کرو۔ فرمایا چلو